السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسمت کی بات ہوتی ہے، زندگی میں جس کو سچا پیار ملے تو وہ اس کی قدر ہی نہیں کرتا اور دھوکہ دے کر نئی راہیں تلاش کر لیتا ہے، پر وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کر وہ کیسے اپنی دنیا آباد کر سکتا ہے۔ جب ابو کی پینشن میں گزر بسر مشکل ہو گئی تو بھائی احسن نے ڈرائیونگ سیکھ لی اور ہمارے پڑوسی کی سزوکی چلانے لگا۔ وہ روزانہ گاؤں سے سواریاں اٹھاتا اور لاری اڈے چھوڑ آتا۔ اس طرح ہماری گزر بسر اچھی ہو جاتی۔ احسن نے میٹرک تک پڑھا، آگے حالات نے اجازت نہ دی۔ اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، مگر ابو بوڑھے ہو چکے تھے اور ہم خدا کے فضل سے 6 بہنیں بیاہی جا چکی تھی، بس ایک بہن رہتی تھی۔ اب اس کے ہاتھ پیلے کرنے تھے۔ احسن ہمارا سب سے چھوٹا اور اکلوتا بھائی تھا۔ ایک دن وہ سواریاں لے کر گاؤں آنے لگا تو چچا کو دیکھا، وہ شہر سے آئے تھے۔ بھیا نے سزوکی روکی اور انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ گھر پہنچ کر چچا نے بڑی تعریف کی کہ احسن بہت اچھی گاڑی چلاتا ہے۔ چند روز ہمارے گھر رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو احسن کو بھی ساتھ لے گئے۔ شہر آ کر چچا نے بھیا کی نوکری کی کوشش کی۔ آخرکار احسن کو ملازمت مل گئی اور وہ نرسنگ ٹریننگ سینٹر کی بس چلانے لگا۔ وہ ہر ماہ تنخواہ میں سے اپنا خرچہ نکال کر باقی پیسے گھر بھیج دیتا۔ یوں ہمارے مالی حالات کو سہارا ملا۔ اس ملازمت کی وجہ سے اب بھیا کو شہر میں ہی رہنا تھا۔ گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا جب شہر میں گیا تو بہت جلد ہوشیار ہو گیا۔ اس کی دوستی ایک لڑکے نیاز احمد سے ہو گئی جو کالج کی بس چلاتا تھا اور سینٹر کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کوارٹر کا کرایہ 400 روپے تھا، تاہم وہ یہ کرایہ بھی بمشکل ادا کر پاتا تھا۔ اس نے احسن سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہائش اختیار کر لو تو اس طرح میرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور تم کو بھی آدھے کرائے پر رہائش میسر آ جائے گی۔ چچا بھی ریٹائرڈ ہو چکے تھے، وہ پہلے ایک افسر کی جیپ چلاتے تھے۔ احسن نے سوچا بچائے چچا پر بوجھ بننے کے کیوں نہ دوست کی پیشکش قبول کر لوں۔ تبھی یہ دونوں ایک ہی کوارٹر میں رہنے لگے۔ بھیا کی یہ عادت تھی کہ بس چلاتے وقت اترنے اور چڑھنے والوں پر نظر رکھتا تھا۔ چند دنوں سے بس میں ایک نیا چہرہ دیکھ رہا تھا، شیشے میں جس کی آنکھیں کئی بار بھائی کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ ایک فیشنیبل لڑکی تھی، ہلکے پھلکے فیشن سے اس کا حسن دوبالا اور شخصیت نکھری نکھری لگتی تھی۔ تبھی وہ احسن کو اچھی لگنے لگی۔ دل میں اسے ایک حسرت سی ہوتی کہ کاش اس میچ بی سے بات ہو سکتی۔ جلد ہی یہ آرزو پوری ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ایک روز جب وہ لڑکی بس میں سوار ہوئی تو ٹکٹ چیکر کی اس سے تکرار ہو گئی۔ اتفاق سے لڑکی کی سیٹ ڈرائیور کے عقب میں تھی۔ بھائی نے مڑ کر دیکھا اور چیکر سے کہا، آسم بھائی کیا بات ہے، کیوں الجھ رہے ہو؟ احسن بھائی، اس لڑکی نے ٹکٹ نہیں لیا اور بس میں سفر کر رہی ہے، رقم مجھ سے لے لینا، اس کے ساتھ تکرار مت کرو، ممکن ہے رقم گھر بھول آئی ہو۔ اس احسان کے بعد وہ لڑکی میرے بھائی کی بے حد شکر گزار ہوئی اور منزل پر پہنچ کر بس سے اترتے وقت اس نے رک کر شکریہ ادا کیا۔ احسن یہی تو چاہتا تھا کہ کسی طور لڑکی سے بات ہو۔ اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پھر سے ٹکٹ چیک کرتے ہوئے چیکر نے شکایت کی، احسن بھائی آج بھی یہ لڑکی ٹکٹ لے کر نہیں آئی۔ اچھا یار، معمولی بات ہے، تم جھگڑا مت کرو، ٹکٹ کی رقم مجھ سے لے لینا۔ یہ بات بھائی نے آہستہ سے کہی تاکہ دوسرے مسافر نہ سن لیں۔ اگلے دن بس سے اترتے وقت اس لڑکی نے ایک روکا میرے بھائی کے ہاتھ میں دیا اور اتر گئی۔ احسن نے حیرت سے اس ہاتھ کو کھول کر پڑھا لکھا تھا، آپ کا شکریہ، دوبارہ مدد کر کے مجھے بھری بس میں بے عزتی سے بچا لیا۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کو رقم لوٹا دوں گی۔ فی الحال مالی حالات برے ہیں، کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن یقین جانیے بہت مشکل میں ہوں، اگر میری مدد کر سکے تو احسان ہوگا۔ اگلے روز جب وہ بس میں سوار ہوئی تو احسن کو یوں دیکھا جیسے جواب چاہتی ہو۔ تبھی بھائی نے اس کو نیاز کے کوارٹر کا پتہ دے دیا۔ وہ شام کو خود ہی وہاں آ گئی۔ اسے دیکھ کر نیاز کوارٹر سے چلا گیا تاکہ یہ دونوں آسانی سے بات کر سکیں۔ لڑکی نے بھیا کو اپنی داستان سنائی اور مسائل بتا کر کہا، میں اس شہر میں ٹریننگ کے لیے آئی ہوں، میرے لیے پردیس ہے اور یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ ایک سہیلی کے پاس رہتی ہوں مگر وہ میری مالی مدد نہیں کر سکتی۔
گھر سے کبھی رقم آ جاتی ہے اور کبھی نہیں، تب بہت مشکل ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اور میں مدعا بیان کروں گی تو انکار نہ کریں گے۔ اس کی ماں گاؤں میں رہتی تھی اور کھجور کے پتوں سے ہاتھ کے پنکھے، چٹائیاں اور چنگیرے بناتی تھی۔ وہ کبھی رقم جوڑ پاتی اور کبھی نہیں۔ اب بیماری کے سبب ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ رقم کیا بھجواتی، خود اس کو علاج کے لیے رقم درکار تھی۔ اس لڑکی کا نام صبور تھا۔ وہ کچھ رقم بھی لائی تھی جو اس نے ماں کو بھجوانی تھی، مگر یہ ناکافی تھی۔ بھائی نے اس کو تسلی دی اور اپنی طرف سے اور روپے ملا کر اس کی ماں کو یہ رقم منی آرڈر کر دی۔ وہ بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کے بعد ان کی جان پہچان ہو گئی۔ اب جب وہ پریشان ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا، وہ نیاز احمد کے کوارٹر میں احسن سے ملنے آ جاتی اور اپنی مشکل بیان کر دیتی۔ احسن بہت مہمان نواز تھا، وہ اس کی بھی مہمان نوازی کرتا۔ کبھی اس کا دوست بھی موجود ہوتا۔ ان کی کوئی بات اس سے ڈکی چھپی نہ تھی۔ اگر بھائی کچھ دنوں کے لیے گاؤں آ جاتا اور پیچھے ملنے صبور آتی تو نیاز اس کی مہمان نوازی کرتا کہ اس کے دوست کی مہمان تھی۔ جب احسن گاؤں سے لوٹ کر شہر جاتا، اس کا دوست بتا دیتا کہ صبور آئی تھی۔ بھائی کو بھی نیاز اور صبور پر کبھی بھی شک نہیں ہوا۔ اسی طرح چھوٹی بہن کی شادی قریب آ گئی اور امی نے احسن کو بلوا لیا۔ یہاں آ کر شادی کے سارے معاملات اس نے ہی دیکھنے تھے کہ والد بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان میں اب اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ ذمہ داریاں اٹھا سکتے۔ اللہ کا فضل ہوا اور بہن کی شادی خیری و عافیت انجام پائی۔ اب احسن کی شادی کی باری تھی۔ بیٹیاں سب اپنے گھروں کی ہو چکی تھی۔ امی ابو چاہتے تھے کہ بیٹے کی دلہن آئے، اس کا گھر بھی بس جائے۔ وہ احسن پر زور دے رہے تھے کہ تم اپنی پھوپھی کی بیٹی سکینہ کے بارے میں سوچو، وہ اچھی لڑکی ہے، میٹرک پاس ہے، سلیقہ مند اور گھریلو کاموں میں طاق ہے، اپنی بچی ہے، تمہارا گھر بسائے گی اور ہمارے بھی بڑھاپے میں خدمت کرے گی، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر احسن شہر چلا گیا۔ احسن نے صبور سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا، لہٰذا شہر آ کر اس سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ کوارٹر آئی مگر بھائی کو دیکھ کر خوش نہ ہوئی۔ اس کے لہجے میں پہلے جیسی چاہت اور گرم جوشی نہ تھی، بلکہ سرد مہری سی تھی، جس کو میرے بھائی نے محسوس کیا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی پھر چلی گئی۔ یہ تک نہ پوچھا کہ اتنے دن گاؤں میں کیوں رہے، کس وجہ سے گئے تھے اور کیوں زیادہ چھٹیاں لی، تمہارے گھر والے تو ٹھیک ہیں؟ یعنی اس نے رسمی سوالات بھی نہ کیے، بلکہ اس طرح بیٹھی رہی جیسے اس کا دل احسن کے ساتھ نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے رویے سے بھیا کو دل کو ٹھیس آئی، مگر وہ کچھ نہ بولے کہ ممکن ہے کہ کوئی پریشانی ہو۔ پہلے اگر کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ میرے بھائی کو ضرور بتاتی تھی، مگر اب گمسم سی تھی۔ دوسری بار بھی احسن نے صبور میں وہ محبت نہ دیکھی جو 3 ہفتے پہلے تھی۔ اس کی غیر حاضری سے گویا 15 دن میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی دوستی نیاز سے ہوئی تھی، اب وہ اسے چاہنے لگی تھی اور نیاز بھی اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ بھائی نے دوست پر اعتماد کیا جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور لڑکی کو اپنی جانب کر لیا۔ ایک دن صبور بس میں نظر نہ آئی اور جب احسن کوارٹر پہنچا تو نیاز بھی نہیں تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ شاید دیگر دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہو، لیکن یہ انتظار 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا۔ تب احسن کو شک ہونے لگا کہ اتنی لمبی غیر حاضری اور اس کو اطلاع تک نہیں کی، کیا وجہ ہوگی۔ ادھر صبور بھی نظر نہ آئی اور نہ ملنے ہی آئی۔ اب اس کے دل میں ان دونوں کے بارے اور طرح کے خیالات آنے لگے۔ پھر ایک روز یہ شک اور یقین میں بدل گیا جب صبح ہی صبح مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہوئے اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جس میں نیاز اور صبور بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں دونوں نے مل کر اسے دھوکہ تو نہیں دیا۔ اس نے نیاز کے ایک دوست سے پتہ کیا جس نے بتایا کہ اس نے صبور نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ احسن کا سر گھومنے لگا۔ وہ نوکری چھوڑ کر سامان اٹھا کر گھر آ گیا۔ کچھ دن میرا بھائی بہت بجھا بجھا اور اداس رہا۔ امی ابو نے بہت پوچھا، ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن مجھ سے اس کی بہت بنتی تھی، لہٰذا مجھ سے دل کی بات کر کے من کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ تمام آپ بیتی سنا دی اور کہا کہ امی ابو کو نہیں بتانا ورنہ ان کو دکھ ہوگا۔ میں نے شہر کی نوکری چھوڑ دی ہے، شہر میں ایک دوست بن گیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی دبئی میں رہتا ہے اور ویزوں کا کام کرتا ہے، مگر اس کو رقم دینی ہوگی،
सोच रहा हूँ कहीं से रकम का इंतजाम हो जाए तो दुबई चला जाऊं। अपने भाई को इस कदर दुखी और परेशान देखकर मेरा दिल भी परेशान हो गया। मैंने इसे तसल्ली दी और अपने हाथ की चूड़ियां उतार कर इसको दी। कहा कि इनको फरोख्त करके दुबई जाने का इंतजाम कर लो। जेवर का क्या है, फिर से बन जाएगा। एहसन चूड़ियां नहीं ले रहा था, ताहम मैंने इसरार करके इसको दे दी। इस तरह वो दुबई चला गया। अल्लाह ताला ने वहां इसका रिज़्क लिखा था। पहले छोटी मोटी नौकरी मिली, फिर अच्छी मुलाजमत मिल गई। मेहनती और दयानतदार होने की वजह से सेठ कदर करता था। इसने बेटा बनाकर रखा। इस तरह अच्छी तनख्वाह मिलने से हमारे घर में खुशहाली आई और माली हालात सुधरने लगे। नया फर्नीचर, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गर्ज जरूरत की सभी अशिया और सहूलतें मैसर आईं। 6 बरस की मेहनत और मशक्कत के बाद वालदैन ने बिलाहर इसको शादी के लिए मना लिया और फुफ्फो की बेटी से इसकी शादी कर दी। शादी के बाद भाई की अपनी बीवी से बन गई और दोनों खुश रहने लगे। एहसन ने 3 साल बाद भाभी को भी दुबई बुलवा लिया। इस वक्त वो 2 बच्चों की माँ थी। बाकी 2 इनके बच्चे दुबई में हुए। अब वो 4 बच्चों के वालदैन थे और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। जब मौका बनता आकर हमसे मिल जाते। अम्मी अबू मेरे साथ रहते थे। मैं अपने चचा की बहू बनी थी और मेरे शोहर को उन्होंने घर दामाद बना लिया था, क्योंकि चचा के माशाल्लाह 3 बेटे और भी थे। अम्मी अबू नाखुशी से अपने बेटे की जुदाई काट रहे थे। लिहाजा चाची और मेरे शोहर ने भी यही बेहतर जाना कि मैं अपने बूढ़े वालदैन के साथ रहूं। मेरी दूसरी बहनें दूर के रिश्तेदारों में और 3 गैरों में ब्याही गई थी। लिहाजा मेरे सास और ससुर का सबसे करीबी रिश्ता बनता था। यूं इस मुश्किल वक्त में मेरे वालदैन के काम आए। भाई भाभी को दुबई रहते 6 बरस गुजर चुके थे। वो सिर्फ छुट्टियों में ही चंद दिनों के लिए आते थे, क्योंकि रोजी का मामला था। वो वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जबकि अपने वतन में ग्रेजुएट बेचारे बेरोजगार फिरते थे। एहसन भाई के गुमान में भी ना था कि सबूर अचानक मिल जाएगी। वो तो ऐसे गमजदा होकर शहर से मुलाजमत छोड़कर निकल गए कि दोबारा पलट कर भी वहां नहीं गया, ना ही कभी नियाज का पता किया। एक रोज अपनी कंपनी के काम से उन्हें दवाइयों की एक बड़ी कंपनी जाना हुआ। शाम के तकरीबन 4 बजे थे जब वो मैनेजर के दफ्तर से निकले। कंपनी के सामने वाले बस स्टॉप पर इसने सबूर को बस के इंतजार में सुलगते पाया। वो हुस्न की देवी मुरझा चुकी थी, चेहरा बेरौनक था, कपड़े बोसीदा और मैले थे। वक्त से पहले बुढ़ापे के आसार नुमाया हो गए थे। एहसन ने अपनी कार इसके करीब जाकर रोक ली। इसको देखकर वो चौंक पड़ी। भाई ने मुझे बताया था राबी। मैं इसको देखकर हैरान रह गया था कि क्या ये वही सबूर है जिसने मुझसे प्यार की कस्में खाई थी और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, जो फैशन वाले शोह रंग कपड़े पहनती थी और गुर्बत के बावजूद लड़कियों में नुमाया नजर आती थी, जो इतनी खुश शक्ल थी कि चेहरे पर नजर नहीं ठहरती थी। इसको अचानक देखकर भूल ही गया कि वो किसी और की हो चुकी है। फौरन इसकी तरफ गया। मेरे पूछने पर इसने बताया कि वो इसी कंपनी में दवाएं पैक करने का काम करती है। नियाज ने शादी के 1 साल बाद ही इसको छोड़ दिया था। माँ फौत हो गई और नर्सिंग ट्रेनिंग नियाज की वजह से मुकम्मल ना कर सकी। दर दर की ठोकरें खाई, किसी रिश्तेदार ने पनाह ना दी। हर एक दूर के रिश्तेदार ने जो अरसा से दुबई में क्याम पजीर था, तरस खाकर दुबई में मुलाजमत करवा दी। वीजा भी कंपनी की तरफ से मिला। ये बताकर वो रोने लगी, मुझे माफ कर दो एहसन, मैंने तुम्हें धोखा दिया, बुरे आदमी को अच्छा समझा और अच्छे की कदर ना की। मुझे इस बेवफाई की सजा मिली है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, ये सब किस्मत के खेल होते हैं, एहसन भाई ने इसको जवाब दिया। इस पर वो मिन्नत करने लगी कि एहसन, मैं बहुत थक गई हूँ, अब नौकरी नहीं कर सकती, मेरा कोई नहीं है, तुम मुझे अपना लो, मैं बेसहारा हो गई हूँ। साथ काम करने वाली लड़की के साथ आधे किराए पर रह रही हूँ, न जाने कब ये रहाइश खाली करना पड़ जाए। मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। भाई ने मुझे बताया कि इस वक्त सबूर की हालत पर दिल बहुत कड़ा था, मगर मैं इस हकीकत की दुनिया का बासी हो चुका था जहाँ दिल के मामला से ज्यादा दूसरे हकायक अहम होते हैं। तो इसे कहा कि सबूर, मैं जरूर ऐसा कर लेता, मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए जगह है। इस हाल में हरगिज तुमको बेआसरा ना छोड़ता, मगर क्या करूं, बहुत मजबूर हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, मैं अपनी बीवी को कैसे धोखा दूं।
وہ بے لوث محبت کرنے والی باوفا عورت ہے اور پھوپھی زاد بھی۔ یہ الفاظ بھائی اس سے کہنا نہ چاہتا تھا مگر بڑی مشکل سے کہنے پڑے، کیونکہ انکار نہ کرنا، جھوٹی آس دلانا کسی کو دھوکے میں رکھنا ہوتا ہے۔ شاید صبور کی التجا پر وہ اسے شادی کر بھی لیتا، مگر وہ بیوی کی خوشیوں کو برباد کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ احسن کا کہنا تھا کہ یہ میری زندگی کا بہت ہی کٹن لمحہ تھا، ایک ایسا موڑ کہ نہ پیچھے ماضی میں پلٹ سکتا تھا اور نہ قدم آگے بڑھتے تھے۔ وہ مایوس ہو کر کار سے اتر گئی اور تھکے تھکے قدموں سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب بھی جب اس لڑکی کی حالت زار اور مایوسی کا خیال آتا ہے تو دل ڈوب جاتا ہے اور یہ سوچ تنگ کرنے لگتی ہے کہ کاش میں اس لوٹی ہوئی عورت کو سہارا دے سکتی۔